سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 7۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کفار اور مشرکین کے ساتھ دوستی لگانے میں، دلی تعلق بنانے کو ممنوع قرار دیا، اور اس سلسلے میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اسوہ کو، نمونہ کو اپنانے کی ہدایات ارشاد فرمائی۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ میں جو آج تلاوت کی گئی ہیں، 3 چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی چیز تو یہ بیان فرمائی کہ ہو سکتا ہے انہی دشمنوں اور کافروں کے ساتھ اللہ پاک تمہارے تعلقات ایسے بنا دے کہ دشمنی محبت اور دوستی میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین اس پہ بھی پوری قدرت رکھتے۔ دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ کافروں کے ساتھ تعلقات کی کتنی قسمیں ہیں اور کافروں کی کتنی قسمیں ہیں، تو کون سے کافر کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھا جا سکتا ہے اور کس کافر کے ساتھ کس طرح کا تعلق نہیں رکھا جا سکتا، اس کی وضاحت اللہ پاک نے اگلی 2 آیات میں فرمائی۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو تمہارے دشمن ہیں، منہم مودہ، اللہ ان کے درمیان اور تمہارے درمیان محبت پیدا کر دے۔ اور ایسا ہوا بھی، بہت سارے کافر جو پکے دشمن تھے، پھر جو مسلمان ہوئے تو ان کے دل میں ایمان والوں کی، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ اللہ نے محبت پیدا کر دی۔ چنانچہ انہی میں سے ایک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے ان لوگوں میں سے تھے جو اسلام کے خلاف اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اول صف کے دشمن تھے۔
بالکل سر فہرست بڑے بڑے دشمنوں میں ان کا نام آتا ہے۔ ابو جہل، ولید ابن مغیرہ، امیہ ابن خلف اور ابو سفیان اسلام کے سب سے بڑے دشمن سمجھے جاتے تھے، لیکن اللہ کی شان ہے انہی کے بیٹے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہی کی بیٹی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ان کا ذکر ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اسلام پہلے لا چکے تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام وہ فتح مکہ کے موقع پہ ہوا ہے، سن 8 ہجری کے اندر، لیکن خود فرماتے ہیں جب اسلام لائے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ آج سے پہلے روئے زمین پر جتنے گھر تھے ان میں سب سے زیادہ قابل نفرت گھر آپ کا تھا، سب سے زیادہ بغض اور عداوت آپ کے گھرانے سے تھی، لیکن اب جب اسلام قبول کر لیا اب روئے زمین پر جتنے گھرانے ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا گھرانہ آپ کا گھرانہ ہے، اور سب سے زیادہ دلی محبت وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ جس طرح میں اسلام کے خلاف اول درجے کے مجاہدین کے اندر اول درجے کے کافروں کے جو ظالم تھے ان میں تھا، مجاہدین تو اسلام کے ہوتے، کافروں کی طرف سے جو ظالم تھے اول درجے کے میں ان میں تھا، تو اب مجھے آپ اس بات کی اجازت دیں اسلام لانے کے بعد میں اسلام کے بھی اول درجے کے مجاہدین میں شامل ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی تمام جنگوں میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمایاں کردار ادا کیا۔ جب یہ فتنہ اٹھا مرتدین کا تو سب سے بڑے مرتد ذوالجماح کو قتل کرنے والے یہی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جنگ یرموک جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت بڑی جنگ تھی، جس میں دشمن کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ تھی، اس جنگ میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی، جنگوں میں شہید ہو چکی تھی ایک آنکھ، اس ایک آنکھ کے ساتھ ہی اللہ کے راستے میں ان مجاہدین کے ساتھ مل کر اسلام دشمنوں کے خلاف جہاد کرتے رہے۔ تو گویا جو نفرت تھی اللہ نے آج وہ بہت زیادہ محبت کے اندر بدل دی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں اور بہت ساری مثالیں۔ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے کہ میں اس پہ قادر ہوں کہ تمہارے دشمنوں کو تمہارا دلی دوست بنا دوں، واللہ قدیر، اور اللہ اس پہ قادر ہے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ رب العالمین بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ فرمایا لا ینہاکم اللہ، اس میں اللہ پاک نے 2 قسم کے کافروں کا ذکر کیا۔ ایک کافر ہے حربی، حربی اس کافر کو کہتے ہیں جس کی ہمارے ساتھ لڑائی ہو رہی، جن کافروں کی ہمارے ساتھ جنگ ہو اور جو جنگجو کافر ہوں، لڑ سکتے ہوں، یہ حربی کافر کہلاتے ہیں۔ غیر حربی کافر وہ کافر کہلاتے ہیں جن کی ہمارے ساتھ لڑائی نہیں، جیسے اب پاکستان کے اندر بہت سارے عیسائی لوگ ہیں، بہت سارے سکھ لوگ ہیں، ہندو لوگ ہیں، پاکستانی شہری ہیں، ان کی ہمارے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، یہ غیر حربی اور ذمی کافر ہیں۔ اب ان حربی اور غیر حربی دونوں قسم کے کافروں کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہوں گے؟ پھر حربی میں بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے کہ جن کافروں کے ساتھ ہماری لڑائی چل رہی ہے ان میں ان کی خواتین ہیں جو لڑتی نہیں ہیں،
یا ان کے بوڑھے ہیں جو لڑ نہیں سکتے، یا ان کے بچے ہیں جو لڑنے کے قابل نہیں ہیں، ان کے ساتھ کیسے تعلق ہو؟ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس کا حکم ارشاد فرمایا جو کافر غیر حربی ہے، وہ چاہے ذمی ہو یا حربی کافروں میں سے ان کی خواتین، ان کے بوڑھے یا ان کے بچے ہوں، اللہ نے ان کے ساتھ دو قسم کے تعلقات سے منع نہیں کیا، نیکی کرنے سے اور انصاف کرنے سے، ان سے یہ منع نہیں ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حضرت اسماء، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زوجہ تھی جن کا نام قتیلہ تھا، جن کو زمانہ جاہلیت میں ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی تھی۔ ان کی بیٹی تھی اسماء، ان کے بعد ام رومان سے شادی ہوئی تھی جن کی بیٹی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں باپ کی طرف سے سگی بہنیں، مائیں دونوں کی الگ الگ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ میں تھی تو ان کی والدہ قتیلہ ان سے ملنے کے لیے آئی۔ ظاہر ہے ماں بیٹی کے پاس آئے، کوئی ہدیہ تحفہ بھی لے کر آتی ہے، وہ لے کر آئی، لیکن انہوں نے کچھ بھی لینے سے، حتیٰ کہ ان کو اپنے پاس ٹھہرنے سے بھی تب تک منع کر دیا جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے محبوب میری ماں آئی ہے، میرے گھر میں رہنا چاہتی ہے، میرے لیے ہدیہ تحفے لائی ہے، مسلمان نہیں ہے، مشرکہ ہے، تو میں ان کو گھر میں جگہ دوں، ان سے تعلق رکھوں، ان کا ہدیہ تحفہ وصول کروں یا نہ کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، گھر میں رکھو، ٹھہراؤ، خدمت کرو، ہدیہ تحفہ بھی وصول کر سکتی ہو، دے بھی سکتی ہو، لے بھی سکتی ہو، دلی محبت نہ ہو، ظاہری احسان اور نیکی وہ مدارات کی حد تک، خیر خدمت کی حد تک وہ ضرور کرو۔ اللہ پاک نے بھی قرآن کریم میں یہی بات ارشاد فرمائی، لا ینہاکم اللہ تمہیں منع نہیں کرتا، عن الذین ان کافروں سے، لم یقاتلوکم فی الدین جو تمہارے دین کے معاملے میں جھگڑتے نہیں، لڑتے نہیں ہیں، ولم یخرجوکم من دیارکم اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا بھی نہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، کوئی ان کا کردار نہیں تمہیں بے دخل کرنے میں، تمہیں مکہ مکرمہ سے نکالنے میں۔ اب ان کافروں کے ساتھ کس بات سے اللہ منع نہیں کرتا؟ فرمایا ان تبروہم وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ تم برادرانہ تعلق رکھو، مدارات کا تعلق رکھو، حسن سلوک کا تعلق رکھو، اچھا معاملہ کرو، وتقسطوا الیہم اور ان کے ساتھ انصاف کرو۔ اللہ اس سے تمہیں منع نہیں کرتا، بلکہ فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ پاک تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، لہذا ایسے غیر حربی کافروں سے تم محبت کرو، یہ تو اجازت نہیں، لیکن انصاف کرو اور حسن سلوک کرو، خدمت مدارات کرو، اس سے اللہ تمہیں نہیں روکتا، یہ تم کر سکتے ہو۔ دوسری طرف وہ کافر ہیں جو حربی ہیں، ان سے کیسا تعلق ہو؟ حربی وہ جن سے ہماری لڑائی ہو رہی، جن سے ہماری جنگ ہے، وہ دار الحرب میں ہے، وہ جنگجو مرد جوان لڑنے والے لوگ ہیں۔ فرمایا انما ینہاکم اللہ تمہیں روکتا ہے، عن الذین ان لوگوں سے قاتلوکم فی الدین جو دین کے بارے میں تم سے لڑتے ہیں، اور وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے بے دخل کیا، تمہیں ہجرت میں مجبور کیا، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ یا تمہارے نکل جانے پہ انہوں نے مدد کی،
یا تو خود انہوں نے براہ راست تمہیں ہجرت پہ مجبور کیا، یا انہوں نے ان لوگوں کی مدد کی کہ ان کو یہاں سے نکالو۔ اللہ ان سے روکتا ہے، اور روکتا بھی کس بات سے ہے؟ ان تولوہم، کہ تم ان سے محبت کرو۔ نیکی کرنے سے، انصاف کرنے سے نہیں روکتا۔ حربی کافر کے ساتھ جس سے لڑائی ہو رہی ہے اس کے ساتھ بھی انصاف کا حکم ہے، اس کے ساتھ بھی اگر ضرورت مند ہو تو خیر خواہی کا حکم ہے، لیکن دلی محبت سے اللہ پاک تمہیں منع کرتا ہے۔ ان کافروں کے ساتھ اندر دل کا تعلق نہ ہو، یہ نہ سمجھنے لگ جاؤ کہ کافر مسلمان سے اچھا ہے۔ مسلمان بہرحال ہر حال میں اچھا ہے، چاہے وہ اعمال و کردار کے اعتبار سے کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو۔ کافر سے بہرحال وہ زیادہ بہتر ہے اور قابل محبت ہے۔ مسلمان کے ساتھ محبت کرو، کافروں سے محبتیں نہ کرو۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو ان سے محبت کرے گا، جو ان سے قلبی اور دلی تعلق رکھے گا، جو ان کے بارے میں دل کے اندر نرم گوشہ ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ رکھے گا، فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یاد رکھنا یہی لوگ ظالم ہیں، یہی لوگ ظلم کرنے والے۔ تو خلاصہ کیا کہ حربی کافروں کے ساتھ یا غیر حربی کافروں کے ساتھ، دونوں کے ساتھ دلی محبت تو کسی سے نہیں ہو سکتی۔ باقی نیکی کا تعلق اور انصاف کا تعلق یہ ہر کافر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، مدارات کا تعلق ہو سکتا ہے۔ عین لڑائی کے اندر بھی ہمیں ظلم کی اجازت نہیں، انصاف کی اجازت ہے۔ دلی محبت ہمدردی ہماری صرف مسلمانوں سے ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك الحرام وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير